آج کا گفتگو کا عنوان ہے نالین پاک۔ باکمال شخصیات کے نالین بھی کمال کرتے ہیں، یہ ثابت ہے ہماری تاریخ سے۔ سب سے پہلے ہم شخصیت کو لیں گے جناب فضا جن کی حقیقی اسم مبارک نوبیہ تھا۔ جناب فضا کا سلسلہ خاندان کا جناب زکریا سے ملتا ہے۔ یہ حبش کے علاقے کی شہزادی تھیں، کسی جنگ ہار گئی تھی، جس کی وجہ سے کنیز بن کر مختلف جگہوں سے بھٹکتی مدینہ شریف تشریف لے آئیں، یہاں فروخت ہوئیں، خریدی گئیں اور پھر جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ ان کے خاندان کے ان کے وزراء ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن آخر ان کے پاس آ پہنچے۔ ان کو معلوم ہوا کوئی ہستی ہیں محمد پاک جن کے پاس یہ موجود ہے۔ وہ پورا وفد تشریف لے آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور عرض کی، سرکار ہماری شہزادی آپ کے پاس کنیزی میں ہے، آپ جتنا مال و دولت چاہیں لے لیں، ہماری شہزادی ہمیں لوٹا دیں۔ سرکار دو عالم مسکرائے اور فضا کو طلب فرمایا۔ فضا خرامہ چلتی ہوئی تشریف لائیں، ایک نظر بھی نہ دیکھا کہ وفد کون سا کھڑا ہے، سرکار کی قدم بوسی کی اور فرمایا، سرکار حکم فرمائے۔ سرکار نے کہا، آپ نے ہماری بہت خدمت کی ہے اور ہم آپ کی خدمت سے خوش ہیں۔ ابھی یہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو لینے آئے ہیں، آپ جانا چاہیں تو تشریف لے جائیں۔ جناب فضا نے اپنے آئے وفد کی طرف دیکھا اور پوچھا، بتلاؤ میں تمہیں کیوں چاہیے؟ وفد نے کہا کہ چلیے حکمرانی کیجیے۔ مسکرا کر کہیں کہ اس بادشاہی سے تو ان کی غلامی بہتر ہے، لیکن وفد اپنی ضد پر اٹکا رہا۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد جناب فضا نے اپنی ایک ٹوٹی ہوئی جوتی ان کی طرف کی اور کہا، جاؤ اس کو تخت پہ رکھو اور حکمرانی چلاؤ۔ لوگوں کو بتلاؤ کہ ان کی نوکر بھی اور ان کی جوتیاں بھی بادشاہی کر سکتی ہیں۔ کمال ہستی کی، کمال نالین۔ پھر آتے ہیں جناب موسیٰ کاظم کی طرف۔ جناب موسیٰ کاظم اپنے وقت کے عظیم امام اور ہیں۔ ان کو وقت کے بادشاہ نے ان کی بعزت کرنے کے لیے ایک چال سوچی۔ ان کو اپنے علاقے میں بلایا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا بڑا استقبال کریں گے۔ سرکار تشریف لے گئے۔ اب مدینے سے جیسے ہی تشریف لے کر نکلے تو اس علاقے کے اندر ایک موچی رہتا تھا۔ موچی کو بھی پتہ چلا کہ میرا امام تشریف لا رہا ہے، تو موچی نے اپنے پاس رکھا ہوا سب سے اعلیٰ چمڑا نکالا اور اس کو بھگویا۔ جب بھگونے لگا تو 2 نفل ادا کیے، اور پھر جب اس کو خشک کیا تو پھر 2 نفل ادا کیے۔ جب کاٹنے لگا جوتی کو تو پھر 2 نفل ادا کیے۔ یہاں 2 نفل ادا ہو رہے تھے اور وہاں 2 منزلیں کراس ہو رہی تھیں۔ عجیب منظر تھا، کائنات نے عجیب منظر دیکھا کہ امام 2 منزلیں طے کر رہے تھے اور یہاں موچی 2 نفل پڑھ رہا تھا۔ نہ جانے عاشق اور معشوق کے درمیان یہ کیا سلسلہ کمال تھا کہ عاشق معشوق کی ہر چیز کو تسلیم کر رہا تھا۔ پھر جوتی کاٹنے کے بعد ایک ٹانکا لگتا، 2 نفل ادا ہوتے اور وہاں 2 منزلیں طے ہوتی۔ ہر ٹانکے پہ 2 نفل ادا ہوتے اور وہاں 2 منزلیں طے ہوتی۔ یہاں ٹانکے لگتے رہے، وہاں منزلیں طے ہوتی رہی۔ آخر ایک وقت آیا، جوتی تیار ہو گئی اور امام شہر کے دروازے پہ تشریف لے آئے۔ بادشاہ نے ان کی تذلیل کرنے کے لیے ایک چال سوچی تھی۔
بے شمار مال و دولت لے کر دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ امام اندر تشریف لائے۔ بادشاہ نے کہا، مولا یہ مال سب آپ کا ہے۔ اس کی چال یہ تھی کہ جیسے ہی امام مال لے لیں گے تو وہ لوگوں کو کہیں گے، دیکھا شیعوں کا امام بھی مال کے پیچھے ہی رہتا ہے۔ لیکن مولا خاموش کھڑے رہے، کوئی جواب نہیں دیا اور ایک سمت دیکھتے رہے۔ دوسری طرف موچی ایک اچھے سے کپڑے میں جوتی لپیٹ کر سب پہ رکھتے ہوئے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ جب دیکھا شہر کے دروازے پہ تو بھیڑ کو چیرتا ہوا امام کے قریب آیا۔ امام نے مسکرا کر اپنے موچی اپنے عاشق کی طرف دیکھا۔ موچی نے جلدی سے سر سے جوتی اتاری اور زمین پہ رکھی۔ مولا موسیٰ کاظم نے اپنا پاؤں بڑھایا اور نالین پہن لی، پھر دوسرا پاؤں بڑھایا۔ موچی خوش ہو گیا۔ موچی نے پوچھا، مولا آرام دہ تو ہے؟ نہ موچی کو پرواہ تھی اس مال و دولت کی، نہ میرے مولا کو پرواہ تھی اس مال و دولت کی۔ عاشق اور معشوق ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے رہے۔ پھر مسکرا کر میرے امام نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے یہ مال سارا قبول کیا۔ بادشاہ اپنی چال پہ مسکرایا۔ اگلا جملہ مولا کا تھا کہ یہ مال اس موچی کو دے دو۔ عجب کمال ہے، یہ موچی تھا یا بادشاہ کی سازش کے توڑنے والا ہتھیار تھا؟ موچی جو غربت میں گزار رہا تھا مال و مال ہو گیا، کمال در کمال۔ اگلا واقعہ امام زین العابدین، امام سجاد، جن کا حقیقی نام علی تھا، کیونکہ مولا حسین اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا کرتے تھے۔ ان کا ایک مرید ہر دفعہ آتا تھا اور طائف دے کر جاتا تھا، تو ان کی بیوی اس کو طعنے دیتی تھی کہ ہر دفعہ تو طائف لے جاتا ہے، تجھے امام کچھ نہیں دیتا، صرف تجھ سے لیتا ہے۔ اس دفعہ وہ آیا، بیٹھا تھا اور اسی تذبذ میں تھا کہ وہ کس طرح سے امام کو کہے کہ امام آج مجھے تھوڑا سا کچھ تحفہ دے دیں تاکہ بیوی کا منہ بند کر سکوں، بیوی نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ مولا اس کا تذبذ دیکھتے رہے، مسکراتے رہے۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو امام نے فرمایا، سن، وہ میرا جو جوتی پڑی ہے وہ لے جا۔ جوتی بہت ہی خستہ حالت میں تھی، لیکن عاشق تھا، جانتا تھا۔ نالین اٹھائے اور اپنے سر پہ رکھے اور جانے لگا۔ اب سوچتا جا رہا تھا کہ یہ نالین لے کر جاؤں گا گھر پر تو بیوی مجھے کیا کہے گی اور زیادہ طعنے دے گی، اتنی خستہ حالت میں نالین۔ ابھی یہ سوچتا جا رہا تھا تو اس وقت کا مصروف اور مشہور تاجر معروف، جس کا نام تھا، وہ تجارت کر کے لوٹ کر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کے سر پہ نالین ہے۔ نالین پہچان گیا۔ معروف نے اس کو روکا، رک، کہاں جا رہا ہے؟ کہا گھر جا رہا ہوں۔ معروف نے کہا، کیا یہ نالین بیچے گا؟ وہ سوچنے لگا، اتنی خستہ حالت میں نالین کون خریدے گا اور کتنے میں خریدے گا؟ تو اس نے پوچھا، میں نہیں بیچتا۔ تو اس نے معروف نے کہا، یہ ایک اونٹ سونے سے لدا ہوا ہے، لے لے۔ آدمی نے کہا، یہ کیا؟ اس نے بیچنے سے پھر انکار کیا۔ اس بحث و مباحثے میں معروف نے، جو کہ 70 سے زیادہ سون و جواہرات سے لدے ہوئے اونٹ تھے، سارے اونٹ اس کے حوالے کیے اور نالین لے لی۔ اب نالین سر پر رکھ کر معروف واپس امام کی طرف تشریف لے جانے لگا۔ آیا، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نالین کو اپنی جگہ رکھا اور پھر بیٹھ گیا۔ مولا زین العابدین نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ معروف نے کہا، مولا آپ کے نالین واپس آ گئے۔ مولا نے مسکرا کر کہا، معروف تو نے تو لوٹ لیا اس غریب کو، میں نے تو اس کو جنت کا پروانہ دیا تھا، تو پروانہ واپس لے آیا۔ پتہ نہیں کون لٹا اور کون نہیں، یہ تو میرا مولا ہی جانتا ہے، لیکن نالین نے کمال در کمال اور ہر دور میں کمال کیے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایک نالین اپنے سر پہ سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں بارہا سوچتا ہوں، تو کسی کو جوتا پھینک کر مارا جاتا ہے تو ایک ہی مارا جاتا ہے، دو نہیں۔ اور جن کے سر پر دو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں
جو نالین کی حقیقت اور عظمت جانتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ والسلام۔